قصہ ہارون رشید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لڑکا 16 سال کا تھا، اور وہ لڑکا کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور وہ 16 سال کا لڑکا تھا اور قبرستان میں جایا کرتا تھا۔ قبرستانوں میں جا کر یہ بات کہا کرتے تھے، اے لوگو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم سے پہلے تم اس دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تم کو نجات نہیں دی، اس دنیا نے تم کو نجات نہیں دی۔ تو اسی طرح ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دربان لگا ہوا تھا اور اراکین سلطنت آئے ہوئے تھے۔ جو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا تھا، اس نے پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے سر پر لنگی باندھ رکھی تھی۔ اسی حالت میں وہ دربار میں موجود اور حاضر ہو گیا۔ جو اراکین سلطنت تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھ کر بادشاہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ ان کا لڑکا جو آیا ہے اس حالت میں کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سر پر لنگی باندھ رکھی ہے، اس سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہارون رشید ہے، بادشاہ سلامت ہے، اس کی شان میں سے گستاخی ہوئی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ بادشاہ کا لڑکا اس حالت میں کہ پھٹے کپڑے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک عالی شان کپڑا ہوتا، کہ جو ایک محل کا بادشاہ کا لڑکے کا جو کپڑے ہوتے ہیں اس طریقے کا ہوتا، لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکے کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور سر پر ایک لنگی باندھ رکھی ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ میں گویاں سنی تو لڑکے سے کہا کہ بیٹا، اس طرح تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے دربار میں۔ اگر تمہیں آنا ہی تھا تو تم اچھے کپڑے پہن کر آتے، اس طرح کے کپڑے کیوں پہن کر آئے ہو؟ ہارون رشید کے لڑکے نے ایک پرندہ دیکھا، پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کو بلایا، اور اس پرندے کو بلانے کے بعد ہاتھ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ پرندہ اڑ کر آ کر ہاتھ پر بیٹھ گیا، اور اس سے کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، آ کر بیٹھ گیا، اور پھر دوبارہ اس کو حکم دے کہ چلا جا اور اپنی جگہ پہ لوٹ جا۔ اس شخص نے کہا، اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے تعجب ہے اور میں حیرت میں ہوں کہ آپ اس دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کی محبت نے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، آپ مگن ہو گئے ہیں، اور میں آج جو آپ کے پاس آیا ہوں وہ اس واسطے آیا ہوں کہ میں آپ کے دربار کو اور آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں سے چل دیے، قرآن کریم لیا، مانے جاتے وقت ایک قیمتی انگوٹھی دے دی تھی، ایک قیمتی انگوٹھی دے دی تھی، اس کو لے کر چل دیا کہ تاکہ میرا بچہ اس انگوٹھی کو جب ضرورت پڑے اپنے خرچ میں لا سکے۔ چل دیا اور بصرہ نکل گیا، بصرہ پہنچ گیا۔ اب وہاں کے ایک ولی تھے، ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مزدور کی ضرورت تھی، مزدور کے لیے نکلے، کوئی مزدور مل جائے۔ اس لڑکے کو جب دیکھا تو یہ لڑکا قرآن کریم رحل پر رکھ کے پڑھ رہے تھے۔ ان سے عرض کیا کہ تم مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں مزدوری کے لیے تو پیدا ہوا ہوں، مزدوری کروں گا، لیکن میری 2 شرط ہیں، اگر آپ ان 2 شرطوں کو مانو گے تو میں مزدوری کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں 1 درم اور 1 واس مزدوری لوں گا، اس سے زیادہ اور نہ کم لوں گا، 1 واس درم کا 6واں حصہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں فوراً نماز کے لیے چل دوں گا، میں کام نہیں کروں گا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 شرطیں سننے کے بعد ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے آپ کی دونوں شرطیں، لے کر چل دیا۔
ان کو مزدوری پر لگا دیا اور کام پر لگا دیا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو مغرب کے وقت دیکھا آ کر کہ کتنا کام ہوا ہے، تو جب میں نے دیکھا میں بڑا تعجب اور حیرت میں رہ گیا کہ اس شخص نے، اس لڑکے نے اتنا کام کیا ہے، 10 آدمیوں کے برابر کام کر دیا۔ بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت ان کو 2 درہم دینے چاہ رہے تھے، ان کو منع کر دیا کہ نہیں، میں نے آپ کو پہلے منع کر دیا تھا کہ میں 1 درہم اور 1 واسق لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ تو پھر ان کو اتنے پیسے دیے۔ دینے کے بعد پھر آئندہ کل چلے اسی لڑکے کو تلاش کرنے، تو جہاں وہ ملا تھا وہاں اس جگہ نہیں ملا۔ اس نے وہاں کھڑے ہونے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں ایک لڑکا تھا، وہ کہاں گیا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ شخص صرف سنیچر کے روز مزدوری کرتا ہے، باقی دن نہیں کرتا، 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ اس نے پھر 8 دن ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتظار کیا کہ سنیچر کے دن جاؤں گا۔ سنیچر کے دن گیا تو سنیچر کے دن وہ شخص وہیں ملا، اسی طرح قرآن پڑھتا ہوا، اور اس سے عرض کیا کہ مزدوری کرو گے؟ جی کروں گا مزدوری، لیکن میری وہی 2 شرطیں ہیں جو پہلے بتلائی تھی۔ شرط منظور ہو گئی۔ اس وقت یہ کہا ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج میں اس کو دیکھوں گا اور اس طرح دیکھوں گا کہ اس کو محسوس نہیں ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ جو ایک اکیلا آدمی 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہا ہے۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو ماجرا یہ ہے کہ جب وہ لڑکا، ہارون رشید کا لڑکا، مسالہ گارا ڈال رہا ہے دیوار پر، تو اینٹیں اپنا آپ خود بخود جڑ کر وہ ملتی ہی جا رہی ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ کام مکمل ہوا۔ 3 درہم دینے چاہے لیکن منع کر دیا اور کہا کہ میری وہی شرطیں ہیں، میں ان شرطوں کے علاوہ نہیں کر سکتا، ان شرطوں کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ چل دیے لے کر۔ آئندہ پھر تیسرے دن حضرت پہنچے کہ دیکھے کہ وہ شخص موجود نہیں ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک لڑکا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہنے والے نے کہا کہ فلاں جنگل میں نے اس کو بے ہوش دیکھا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درہم دے کر کہ بھئی آپ مجھے اس تک پہنچا دیں، آپ مجھے اس تک پہنچا دیں اور میرے سے یہ آپ مزدوری لے لیں اور یہ پیسے لے لیں۔ اس نے کرائے پر آدمی لیا اور ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا پڑا ہوا تھا بے ہوشی کی حالت میں۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدھی اینٹ پہ سر رکھ رکھا ہے اور بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ لڑکے کا سر اٹھا کر اپنی جان مبارک پر رکھا، آنکھیں کھلی اور کہا کہ میرا محبوب آپ کس حالت میں ہیں؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ لڑکے نے باتیں بتلائی اور پھر آخر میں یہ بات کہی کہ میں جب مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو جو میرے بدن پر جو کپڑا ہے مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا۔ یہ بات اور یہ جواب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس جو 2 چادر ہیں، مجھے انہی چادروں میں کفن دینا۔ اچھا، ابو عامر بصری رحمۃ اللہ نے بات بھی کہی تھی کہ حضور میرا محبوب ایسی کیا بات ہے کہ میں آپ کے لیے نئے کوٹ جوڑا لے کر آ جاؤں گا، نئے کفن لے کر آ جاؤں گا؟ لڑکے نے جواب دیا نہیں، نئے کپڑے تو زندوں کے لیے ہیں، زندے زیادہ مستحق ہیں، مردے کہاں مستحق ہیں؟ کپڑا نیا ہو یا پرانا وہ تو بوسیدہ ہو ہی جائے گا، یہی جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ خیر، اس لڑکے کا انتقال ہوتا ہے۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، اور ان کی جو وصیت تھی وہ یہ وصیت تھی کہ
کہ میرا جو قرآن ہے اور میری یہ جو انگوٹھی ہے اس کو بادشاہ سلامت تک پہنچا دینا۔ کہ ایک پردیسی آدمی تھا کہ انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ میری یہ انگوٹھی اور قرآن کریم یہ فلاں کو پہنچا دینا اور فلاں بادشاہ کو پہنچا دینا۔ اس وقت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی شہزادہ ہے، یہ لڑکا شہزادہ ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو وصیت کے مطابق ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ چلے اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ وہاں بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تھی، ایک قافلہ گزرا، اس میں کم سے کم 10,000 آدمی تھے۔ دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، کہ 10 قافلے گزرے اور ان میں ہارون رشید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور زور سے آواز ماری کہ حضور بادشاہ سلامت کہ یہ قرآن کریم اور ایک انگوٹھی پردیسی آدمی نے مجھے دی اور آپ تک پہنچانے کو کہا ہے۔ سمجھ گئے، گردن نیچے کو جھکائی اور آنسو نکل آئے اور دربان سے کہا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ رکھو، واپسی میں اس سے ملاقات کروں گا۔ واپس آئے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو دربان میں بلایا، چاروں طرف کے پردے گروائے اور دربان سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جائے کہ وہ میرے غم کو تازہ ہی کرے گا۔ دربان گیا اور اس شخص سے کہا، ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت غمگین ہے، اگر آپ جہاں 10 بات کہنا چاہیں وہاں 5 بات ہی کہیں، زیادہ بات نہ کریں، کیونکہ بادشاہ سلامت بڑے صدمے میں ہیں۔ گئے اور کہا کہ بیان کریے کہ میرے بیٹے کے بارے میں کہ کیا کہا انہوں نے۔ ساری کہانی اور ساری وصیت بیان کرتے گئے اور بادشاہ سلامت روتے گئے اور آنکھوں سے آنسو گرتے گئے، اور یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں سے ہے، نسل میں سے ہے، اس کی نسل کا جو ایک لڑکا ہے اس سے تم نے کام لیا؟ اور پھر یہ کہا کہ کیا تم نے اس کو دفنایا نہلایا؟ جی ہاں، میں نے اس کو نہلایا بھی اور دفنایا بھی ہے۔ تو بادشاہ سلامت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ کو چوما، ان کے ہاتھ کو چوما، اور پھر ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں پہلے خدا سے معافی مانگتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا شہزادہ ہے۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں کیوں اس سے کام لیتا، میں اس سے کیوں کام لیتا۔ تو یہ سارا ماجرا سنایا تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے روئے اور اپنے لڑکی کے بارے میں چند اشعار پڑھے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ زندگی کتنی ہی مختصر ہو جائے، کتنی ہی لمبی ہو جائے، لیکن اس زندگی کو ہمیں ایک نہ ایک دن چھوڑنے ہیں۔ بڑے ڈیل ڈول، بڑے طاقتور، بڑے امیر لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا نے آج تک کسی انسان کو نجات نہیں دی۔ ہر انسان کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ جو لوگ میری کرتے تھکتے نہیں، ان لوگوں کو بھی چھوڑنی پڑتی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، اور سب کے سب ایک ہی زمین میں ایک ہی گھڈا سب کو نصیب ہوتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر ترس کھائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اور اس قصے سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔